اسے سزا نہ دینا، نہ مارنا اسے۔ تو فرشتے کہنے لگے جی رب کو جانتا نہیں، دین کو جانتا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں، آپ اس کی سفارش کرتے۔ پتا وہ کیا کہنے لگے؟ فرشتوں یہ مجھے نہیں جانتا، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اے فرشتوں مجھے نہیں جانتا، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، گناہگار تو تھا، اپنی زندگی میں میری محبت میں میرے میلاد کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ سرکار سے کی جانے والی محبت ضائع ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار سے محبت کرنے والے کی محبت ضائع ہو جائے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں سمجھیں کہ موت کا وقت بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اسرائیل آتے ہیں، جنت سے خوشبودار رومال لے کے آتے ہیں، مرنے والے کے سامنے کرتے ہیں، وہ سنتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ بندے کے دنیا سے جانے کا، اسرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پھول لے کے آتے ہیں، وہ مرنے والے کے سامنے کرتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ یہ جنتی لوگوں کا، منافقین کا طریقہ ہو رہا ہے۔ جنتی لوگوں کا، ایمان والوں کا جب دنیا سے جاتے ہیں، یہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں، یا جنت سے رومال آتا ہے، یا پھول آتا ہے، اسرائیل لے کے آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کلمہ شریف لے کے آتے ہیں، مرنے والے کے سامنے کرتے ہیں، روح پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ یہ جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، بندے کے دنیا سے جانے کا سب سے اعلیٰ طریقہ، یہ اس کے مقدر میں ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے بندہ دنیا سے جائے تو اسے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اور یہ کچھ منظر ایسا ہوتا ہے، اسے حضرت عثمان ہارونی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار میں رکشم۔ پوچھا ایک عاشق سے پوچھا، لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو روتے ہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار میں رکشم، کیا وجہ ہے؟ تو دنیا سے جا رہا ہے اور تیرے چہرے پر تبسم نظر آتا ہے۔ نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار میں رکشم، وہ کہتے ہیں مگر نازم بھائی ذوقے کے پیش یار میں رکشم، میرے چہرے پہ تبسم اس لیے ہے کہ لوگ جاتے ہیں لاوارث ہو کے جاتے ہیں، تبسم اس لیے ہے کہ میرے پاس میرے وارث آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں خوشارندی کے پامالش کو نقصد پار سائیدہ، زہے تقوی کے منبع جباؤ دستار میں رکشم، منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم ملامت میں بلند خلقے وہ من بردار میں رکشم، بیا جانا تماشا کن کہ درم کو ہجاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رکشم۔ محبوب آجائے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، دیوانوں کی عید ہو جائے گی۔ کوثر علی کوثری، یہ غیر مسلم ایک فوت ہوا ہے، وہ کہتا ہے حضور کی نعتیں لکھتا، شہنشاہ عالم محمد محمد، سلطان عالم محمد محمد، زبان کا لبوں کو اشارہ یہی ہے، پڑھو مل کے باہم محمد محمد۔ لوگ اسے مارتے، انڈیا کی گلیوں میں لوگ اسے مارتے، زخمی ہو جاتا۔ اس کی بیٹی نے ایک دن کہا ابا تو کیا کرتا ہے، مار کھا کے آ جاتا ہے، جب وہ چڑھتے ہیں تو ان کے سامنے نہ پڑا کر۔ وہ کہتے ہیں بیٹی بات یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا ہے، میں مجبور ہوں، پیار ہو گیا ہے۔ جب لوگ کہتے تو ہندو ہے تو وہ مسلمان ہے تو وہ پتہ کیا کہتا، وہ کہتا مجھے اتنا فخر ہے کہ میں ان کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ روز معاشر جب حضرت سوئے جنت چلے، وہ کہتا جنت کا منظر میرے سامنے ہے، روز معاشر جب میرے حضرت سوئے جنت چلے تو شور ہوگا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ اس کی قسمت دیکھیں، جب دنیا سے گیا ہے تو اسے رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔
کہ رسول اللہ سے کی جانے والی محبت غیر مسلم بھی ہو تو وہ ایمان کی دولت دینے آ جاتے ہیں. اور ایک کال کا پرشاد گزرا، یہ بھی غیر مسلم ہے. کسی نے کہا نبی ہمارا نعتیں کیوں لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جائے پیار کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے. ارے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، کوئی قبضہ تو نہیں ہے، کوئی بھی ان سے پیار کر سکتا ہے. تو اے کال کا پرشاد تو مسلمانوں کے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک غیر مسلم کا محبت رسول کا پیمانہ دیکھیں. وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو زمین پر بھی بلا لے، دولت ساری دنیا کی وہ ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو سینے سے لگا لے. تیسرا غیر مسلم مائیکل ہارٹ، بڑا مشہور ترین غیر مسلم ابھی زندہ ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے، بڑے لکھے لوگ جانتے ہیں، مائیکل ہارٹ کہتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہو گئی. اللہ نے اتنے انسان بنائے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ میں نے ریسرچ شروع کی ہے، 5 سال ریسرچ کرتا رہا. میں نے 1000 بندے کی لسٹ تیار کی، یہ سب سے اعلیٰ ہے. کتاب کا نام دی 100 مین، انگلش میں اس نے کتاب لکھی ہے دی 100 مین. وہ کہتا ہے 5 سال کی ریسرچ کے بعد میں نے 1000 بندے کی لسٹ تیار کی، یہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر میں نے مزید 5 سال اس بات پہ ریسرچ کی کہ 1000 سے اعلیٰ کون ہے. مزید 5 سال میں ریسرچ کرتا رہا، 10 سال ہو گئے. مزید 5 سال کی ریسرچ کے بعد میں نے 100 بندوں کی لسٹ تیار کی، یہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر سوچا کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس 100 سے بھی جس کا پہلا نمبر ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا کہ 100 سے جس کا پہلا نمبر ہوگا. تو میں نے 5 سال مزید ریسرچ کی. میں اس نتیجے پر پہنچا اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں سب سے اعلیٰ ترین اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا نبی ہے. فیصلہ کر دیا. مجھے لاکھوں لیٹر آئے، مائیکل ہارٹ تو نے کیا ستم کر دیا ہے. مسلمان تو پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا غیر مسلم بھی مسلمان اس کو سمجھتے ہیں جو کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے کہتے ہیں اس کو اس نے مسلمان سمجھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مسلمان تو پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو نے کیا ظلم کر دیا ہے؟ تو نے موسیٰ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اصول یہ چاہتا ہے تو کہتا کہ موسیٰ نبی سب سے اعلیٰ ہے. یا پھر یہ دیکھیں کہ نوح نبی نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ کہتا ان کا نمبر پہلا ہے. 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کے نبی کی عمر صرف 63 سال ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے لاکھوں لیٹر وصول کیے، لاکھوں ٹیلی فون میں نے سنے، میرے ساتھی یہودی عیسائی مجھے نشانہ بناتے، تو نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے. میں نے سوچا اگر ٹیلی فون کا جواب ٹیلی فون سے دیتا ہوں، لیٹر کا جواب لیٹر سے لکھتا ہوں تو میرے لاکھوں ڈالر خرچ آ جائیں گے. میں نے بڑا آسان سا کام کیا. اور کیا آسان سا کام کیا؟ میں نے اخبار پہ اپنا بیان جاری کر دیا. میں نے کہا یہودیوں عیسائیوں تعصب کی عینت اتارو، انصاف کی عینت کو لگا کر میرے بیان کو پڑھو. اس نے 80 دلائل پیش کیے. آپ کے ذوق کے لیے 2-3 سناتا ہوں آپ کو. 80 دلائل مائیکل ہارٹ نے پیش کیے. کتاب کا نام دی 100 مین. 15 سال کے ریسرچ کے بعد اس نے نتیجہ اخذ کیا ہے. پہلی دلیل اس کی کہ تم کہتے ہو حضرت موسیٰ نبی کو پہلا نمبر دیتے، تو موسیٰ وہ نبی ہیں مقام تیہا میں قوم پھنس گئی، پانی مانگا تو آپ نے پتھر پر سوٹا مارا، پانی کا چشمہ نکلا، قوم سے کہا پیئے، قوم پینے کے لیے تیار نہیں. اس وقت موسیٰ نبی کے ساتھ 12 قبیلے تھے.
لیکن وہ ایک چشمے سے پانی پینے کے لیے تیار نہ ہو سکے. کہتے ہیں 12 کے پیتے ہیں, الگ الگ پانی کے چشمہ چاہیے. موسیٰ نبی کو کیا کرنا پڑا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, پتھر پر پھر چھوٹا مارا, پانی کے 12 چشمے نکلے. ہر قبیلے کو ایک ایک پانی کا چشمہ دیا, تو تب انہوں نے پیا ہے. مائیکل ہارٹ کی دلیل سمجھے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں میں کا کمال ہے. مائیکل ہارٹ کی دوسری دلیل, مائیکل ہارٹ کہتا ہے تم کہتے ہو نوح نبی کو پہلا نمبر دے دیتے. نوح وہ نبی ہیں 950 سال تبلیغ کرتے رہے. میں نے عرصے کو نہیں دیکھا بلکہ میں نے تبلیغ کے اثر کو دیکھا ہے, عرصے کو نہیں دیکھا. مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے 950 سال کا عرصہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا بلکہ میں نے تبلیغ کا اثر دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. اثر کیا ہے؟ نوح نبی 950 سال تبلیغ کرتے رہے, 80 یا 90 بندوں کو قائل کر سکے ہیں. اور ذرا محمد عربی کی سیرت دیکھیں, ان کی ظاہری عمر ہے صرف 63 سال, اور 40 سال تو انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر ہی نہیں کیا, حالانکہ وہ نبی تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, وہ 40 سال کے بعد نبی کا کہنے والے وہ جاہل ہیں, وہ بے علم اور بے خبر ہیں. اور غیر مسلم کا عقیدہ دیکھو محمد عربی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, وہ اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, وہ اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے. صرف موجود نہیں, ان کی ختم نبوت کا بھی اعلان ہو چکا تھا. سارے نبیوں کو بلا کے وعدہ لیا گیا ہے, تو سب نے کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, سب نے اقرار کیا ہے. تو ان کے ختم نبوت کا نہ صرف وہ نبی تھے, وہ تو ان کے ختم نبوت کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا. مائیکل ہارٹ کہتا ہے 40 سال انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ اپنے کردار کو منوایا ہے, اپنے کردار کو منواتے رہے. حالانکہ وہ نبی تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, اور 23 سال باقی ہیں, 40 کے بعد 23 سال باقی ہیں. 23 سال بھی وہ دین کی تبلیغ نہ کر سکے. وہ کافروں کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں, غزوات میں بھی حصہ لیا ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے 11.5 سال کا عرصہ میں نے وہ نکال دیا ہے, 50-50 کر دیا ہے. اب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا عرصہ ہے 950 سال, اور محمد عربی کی تبلیغ کا عرصہ صرف 11.5 سال. نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ 80 یا 90 بندے قائل کر سکے ہیں, اور محمد عربی کی تبلیغ کا عرصہ بالکل مختصر ہے. اور اثر یہ ہے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی پہنچا ہوں مجھے یہی آواز آئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مائیکل ہارٹ کہتا ہے ایک یونیورسٹی میں میرے اوپر سوال کیا گیا, اے مائیکل ہارٹ تو نے یہودیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, مسلمانوں کے نبی کو پہلا نمبر دیا ہے. وہ پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے جب موسیٰ نبی نے کہا کہ آؤ میری قوم جہاد کے لیے نکلے, قوم بگڑ گئی. اے موسیٰ تو نے کہا نہیں کہ میرا رب بڑا طاقت والا ہے, تو یہ تو بات ٹھیک ہے میرا رب بڑا طاقت والا ہے. تو وہ کہتے جاؤ اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ اور جہاد لڑو, جنگ لڑیں, جہاد لڑیں, رب کو ساتھ لے جائے, ہم جانے والے نہیں. وہ کہتا آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں, ان کا ایک غلام ان پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. نہ کہ صرف صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی شیر خدا, نہ کہ صرف وہ, بلکہ آ جائیں غازی علم الدین جیسے نگینے آپ کو ملیں گے. اور جب ایک کو شہید کرنے کے بعد, غازی علم الدین کو شہید کرنے کے بعد ہندوؤں نے ایک کانفرنس کی اور کہا کیا ہو گیا ہے, اگر غازی علم الدین کو سزائے موت ہو گئی کوئی بات نہیں, پنڈت رام کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, ہم پھر چھاپیں گے. اسی کانفرنس سے ایک نوجوان مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کتاب تمہارے پاس ہے پھر چھاپو گے تو سن لو,
غازی علم الدین قبر میں گیا ہے، اس کا خنجر ابھی مسلمانوں کے پاس ہے. جتنے پنڈت رام آتے رہیں گے قیامت تک غازی علم الدین بھی آتے رہیں گے. سبحان اللہ. وہ کہتا کوئی ایک تو کھڑا ہو نا جس نے موسیٰ نبی پہ جان قربان کی ہو. کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہو کہ مجھے اس کی مثال پیش کرو جو مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کی شان ہے. ان کا ایک ایک امتی اپنے نبی سے کم از کم اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی رسول اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ محبت کا عالم کسی میں دم ہے تو کسی عیسائی سے پوچھو کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ کوئی عیسائی آپ کو نہیں بتا سکے گا. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ کوئی یہودی نہیں بتا سکے گا. مسلمانوں کے 5 سال کے بچے سے بھی پوچھے تو وہ کہے گا میرے رسول 12 ربیع الاول کو تشریف لے کے آئے. یہ آپ کی اچھا ایک دلیل کی بات لوگ کہہ دیتے ہیں اتنے سال حضرت عمر، حضرت صدیق، حضرت عثمان کے دور میں آتا رہا میلاد شریف، انہوں نے منایا نہیں. قرآن سے ثابت کرو میلاد کدھر لکھا ہے. بٹ ٹو دی پوائنٹ میں ایک آدھی بات سنا دیتا ہوں. اگر آپ پہ کوئی سوال کرتا ہے، آپ کے منہ میں زبان رکھتے ہیں، قرآن میں بے شمار جگہ میلاد کا ذکر ملتا ہے وہ الگ بات ہے، تو آپ بھی تو ان سے پوچھے نا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز پڑھو، تو بتائیں قرآن میں کتنی نمازیں موجود ہیں؟ 5 نمازوں کا ذکر یا فجر کی 4 رکعتیں پڑھے، ظہر کی 12 پڑھے، عصر کی 8 پڑھے، مغرب کو 7 پڑھے، عشاء کو 17 پڑھے. تو ان سے پوچھیں یہ قرآن نماز کی رکعتیں ذرا قرآن سے نکال کے دکھائیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہیں. کوئی نہیں لکھی ہوئی. زکوٰۃ کتنی ادا کریں کوئی ذکر نہیں ملتا. روزے کا کیا طریقہ ہے کوئی ذکر نہیں قرآن میں ملتا. حج کا طریقہ کیا ہے ذکر قرآن میں نہیں ملتا. میلاد کا ذکر ملتا ہے، حدیث پاک میں ترمذی شریف میں باب میلاد النبی موجود ہے. ساری چیزوں کا ذکر نہیں ملتا تو تم رسول پاک کی پاک بارگاہ میں آتے ہو تو تمہیں قرآن سے یہ درس ملتا ہے اے لوگو میں نے سارے کا سارا دین رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے دین سے وابستہ ہونا وہ رسول اللہ سے وابستہ ہو جائے، سمجھو اس نے دین کو پا لیا ہے. دین میرے بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ دین رسول اللہ کے گرد یوں طواف کرتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. تو شاہ خوبا ہے جان عالم ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے. کتنا دلکش خطاب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی نور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے تو بھی صاحب عجیب انسان کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں، ارے دن سے ہے پیار کرتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بارک اللہ. جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار فریدی صاحب دامت قدسیہ اپنے قیمتی ملفوظات کے ساتھ ہمارے مربوط مستفیض فرما رہے تھے. دوران